صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مفسدات نماز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 4 مسائل کی وضاحت کرنا ہے۔ 4 ایسے چیزوں کا ذکر کرنا ہے جو کہ نماز کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے درمیان میں سطر کھل گیا۔ اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے شرائط باہر کے 7 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط سطر کا چھپانا، سطر عورت۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے بدن کا دوسرا حصہ جیسا کہ پیٹ ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ران ہے، نیچے کے پیروں کا حصہ ہے، یہ سب مرد کے لیے چھپانا مستحب ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یعنی گڑگے تک تو فرض ہے ہی، اس کے اوپر کا اور نیچے کا بدن کا حصہ چھپانا مستحب ہے اور بہتر سنت ہے۔ عورت کے لیے سطر عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک بھی سطر ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے مرد کا سطر کھل گیا یا عورت کا سطر کھل گیا۔ اب یہاں ہم اس بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کا پورا بدن سطر میں داخل ہے۔ تو مرد نماز پڑھ رہا تھا تو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے، اس میں سے کوئی حصہ کھل گیا، اور عورت کے پورے بدن میں سے کوئی عضو جو ہے کھل گیا، جیسے کہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر ہے، سر کے بال نظر آنے لگے، اس طرح اگر سطر کھل جاتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ چوتھائی یا اس سے زیادہ، چوتھائی عضو یا اس سے زیادہ اگر سطر کھل جاتا ہے اور اس کی مقدار 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر، چاہے وہ رکوع کی تسبیح ہو یا سجدے کی تسبیح ہو، تو یہ تسبیح 3 بار پڑھنے کے بقدر ہمارا سطر نماز کی حالت میں کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس آدمی کو سطر چھپا کر اثر-نو نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، حدث کے بعد وضو کے لیے جاتے اور آتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اس کو حدث لاحق ہو گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ آدمی سب سے نکل گیا، نماز سے باہر آ کر وضو کے لیے جا رہا ہے یا وضو کر کے آ رہا ہے، جاتے ہوئے آتے ہوئے تسبیح وغیرہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کی نماز میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں آتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی وضو کے لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے قرآن شریف پڑھتا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے بہت نازک مسئلہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن قرآن شریف پڑھتا ہے تو پھر جو ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر قرآن شریف کا پڑھنا، قرات کا کرنا نماز کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ رکن کیسے ادا کرے گا آدمی؟ وضو کی حالت میں ادا کرے گا۔ وضو کے بغیر ادا کرتا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے۔ اگر تسبیح پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، اس کے لیے جو ہے یہ نماز کا ایک اہم رکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے حدث کی حالت میں وضو کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے آدمی جو ہے تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھے گا۔ قرآن پڑھے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے
تیسرا مسئلہ، نماز میں وضو ٹوٹنے کے بعد حکم یہی ہے کہ بھئی نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو فوراً نکل جائے، نکل کر وضو کر کے پھر آ کر نماز میں داخل ہو جائے. لیکن ایک آدمی نماز میں وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد اب اسی حالت میں کھڑا ہے، نہیں جا رہا ہے، سب سے نہیں نکل رہا ہے، تو یہ کام نماز کے اندر فساد پیدا کرنے والا ہے، اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہیں کھڑا رہنا نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے. ہاں کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، جیسا کہ بھیڑ زیادہ ہے یا پھر جو ہے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے کوئی دوسرا عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے آدمی اگر نکلنے میں دیر کرتا ہے تو کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دیر جو بتایا گیا ہے کہ بھئی وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹنے کے بعد اگر آدمی دیر کرتا ہے تو یہ دیر کتنی مقدار؟ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر. اتنا وقت اگر آدمی وضو ٹوٹنے کے بعد اسی حالت میں رہا، یعنی کہ وضو کے لیے نہیں نکل سکا، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں کوئی عذر ہے، بھیڑ زیادہ ہے، راستہ نہیں نکل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے راستہ باہر نکلنے کا، تو وہ اور بات ہے. لیکن ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو یہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے حدث لائق ہو گیا، یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا. وضو ٹوٹنے کے بعد اسی حالت میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر کھڑا رہ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے حدث لائق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کے بعد اب وہ اس آدمی کو نماز چھوڑ کر وضو کے لیے جانا ہے. اب مسجد میں وضو کے لیے 2 جگہ انتظام ہے، 2 جگہ جو ہے وضو خانہ بنایا گیا ہے. تو اس آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی جو وضو خانہ یہ آدمی جو کھڑا ہے صف میں، وہاں سے جو وضو خانہ اس کو قریب پڑتا ہے اس وضو خانے سے وضو کر کے فوراً لوٹ جائے. لیکن یہ آدمی اس وضو خانے کو چھوڑ کر دور کے وضو خانے میں جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں یہاں بھی جو ہے کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. مجبوریاں کیا ہیں؟ نیا آدمی ہے، جو قریب کا وضو خانہ ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، دور کا جو وضو خانہ ہے اسی وضو خانے کو وہ جانتا ہے، تو اس آدمی کے لیے عذر ہے، وہ آدمی جو ہے اس آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو قریب کا وضو خانہ ہے اس وضو خانے میں بھیڑ بہت زیادہ ہے، آدمی جائے گا تو انتظار کرنا پڑے گا، کھڑے رہنا پڑے گا، تو ایسی مجبوری میں دور کے وضو خانے میں جا کر آدمی وضو کر کے واپس آ سکتا ہے. اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. خام خواہ جو ہے یہاں بھیڑ بھی نہیں ہے اور نیا آدمی بھی نہیں ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ بھئی یہ وضو خانہ میرے جائے نماز سے جو ہے قریب پڑتا ہے، تو اس کے باوجود یہ آدمی دور کے وضو خانے میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس کو جو ہے اثر نو مکمل نماز پڑھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے 4 مسائل ہوئے ہیں، آگے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ان کا تذکرہ ہوگا. ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کے ذریعے سے خوب استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کوئی پرسنل مسئلہ ہو، نماز کے تعلق سے ہو یا کوئی کسی اور عبادت کے تعلق سے ہو، دنیاوی مسئلہ ہو یا پھر جو ہے دینی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جو ہے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.